بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ معارف القرآن جلد اول پیج 506 سورۃ البقرہ نمبر 2 آیت نمبر 213۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ معارف القرآن جلد اول سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ پارہ اول تا پارہ تیسرا رکوع 8واں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ جلانا دل کا ہے گویا سراپا نور ہو جانا، یہ پروانہ جو سوزاں ہو تو شمعِ انجمن بھی ہے۔ وہی ایک حسن ہے لیکن نظر آتا ہے ہر شے میں، یہ شیریں بھی ہے گویا، یہ شیریں بھی ہے گویا، بیسیوں بھی کوہن بھی ہے۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ اوپر کے جملہ میں تمام انسانوں کا امت وحدہ اور ملت وحدہ ہونا بیان کیا تھا، اور اس جملہ میں اس پر تفریح کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہم نے انبیاء اور کتابیں بھیجیں تاکہ اختلاف کا فیصلہ کیا جائے۔ ان دونوں جملوں میں بظاہر جوڑ نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ انبیاء اور کتابوں کے بھیجنے کی علت لوگوں کا اختلاف ہے، اور اختلاف اس وقت تھا نہیں، مگر جواب بالکل واضح ہے کہ مراد آیت مذکورہ کی یہ ہے کہ ابتدائے عالم میں تمام انسان ایک ہی عقیدہ حق کے قائل اور پابند تھے، پھر رفتہ رفتہ اختلاف پیدا ہو گئے۔ اختلاف پیدا ہونے کے بعد انبیاء علیہ السلام اور کتابیں بھیجنے کی ضرورت پیش آئی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا چوتھا ویلاگ۔ انشاءاللہ پانچواں ویلاگ جو ہوگا اس میں اس کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میرے رب کی مجھ پہ عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان۔ ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے، یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے رواں یہ کنارہ بھنور، یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ شعلے یہ ریشم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کنول، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل۔ میرے رب کی مجھ پہ عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی۔